الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ محترم ناظرین، معزز سامعین کرام، بے شک اللہ کا کلام کہہ رہا ہے کہ خبردار، اللہ کے دوستوں کو، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی خطر ہے، نہ وہ غمگین بنیں گے، نہ ان کے اوپر کوئی غم لاحق ہوگا۔ وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے اور جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی۔ ہمارے مقررین حضرات آدھی آیتی پڑھتے ہیں، آگے کا نہیں بتاتے۔ تو دوستو، اللہ کے کون ولی ہیں؟ اللہ کے متقی لوگ کون ہیں؟ اللہ کی نگاہ میں کون شخصیات پیاری ہے؟ اللہ کے محبوب بندے کون ہیں؟ جو ایمان لے کے آئے اور تقوی کی روش اختیار کی، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ تقوی یعنی چھوٹی چھوٹی گناہ کی چیزوں سے بچنے کی کوشش کی، چھوٹی چھوٹی ادنا چیزوں سے۔ جو انسان گناہ کی چیز سے بچتا ہے اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے، صراط مستقیم کی تلقین کرتا ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے، گناہوں سے روکتا ہے اور نیکی کی طرف بلاتا ہے، اسی کو متقی کہتے ہیں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے وہ اللہ کے دوست ہیں جو چھوٹی چھوٹی گناہ کی چیزوں سے بھی بچتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، اپنی نیت کو صاف رکھتے ہیں، اپنے اعمال کو نیک بناتے ہیں، اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ اللہ کے دوست ہیں، انہی کو ولی کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے انڈین معاشرے کے اندر، ہماری ایشیائی ممالک کے اندر ہم کس کو ولی مانتے ہیں؟ جس کی بڑی پگڑی ہو، ہرے کلر کی پگڑی ہو، جس کا لمبا جبہ ہو، جس کے زیادہ فالوورس ہو، زیادہ اس کے مریدین ہو، ہائی فائی گاڑیاں ہو، ہائی فائی درگاہ ہو، ہم اس کو اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ یہاں کی پبلک کی بات کر رہا ہوں، ایشیائی ممالک کی، جو مرد و زن دونوں کے بیچ میں بیٹھ کر لمبے لمبے خطابات کرتا ہو، جبکہ غیر محرم عورت کا چہرہ دیکھنا حرام ہے شریعت کے پوائنٹ آف ریویو سے۔ یہاں تو بزرگوں کے یہاں زندگی میں بھی عورتوں کی بھیڑ رہتی ہے، اور مرنے کے بعد تو کیا کہنا، وہاں تو میلے لگتے ہیں، وہاں تو عرس لگتے ہیں، وہاں پہ تو بھیڑ اکٹھی کی جاتی ہے، تبھی تو ولی چمکتا ہے۔ ہم کسی کے بارے کے اندر نیک اور بد کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی کی دور کے اندر ایک صحابی کا انتقال ہوا، غالباً اس کا نام ہے عثمان بن مظعون۔ تو کسی نے کہا کہ یہ تو سیدھا جنتی ہے۔ اللہ کے نبی بھی اس کی تعریف کرتے تھے، اور اللہ کے نبی کا صحابی تھا، نیک آدمی تھا، اچھے اعمال کرتا تھا۔ تو کسی نے کہا کہ یہ تو سیدھا جنتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ ان کا جنت کا فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ غیب کی چیز ہے، اللہ ہی بہتر سمجھتا ہے کہ جنتی ہے یا نہیں ہے، ہم اس کا زندگی میں فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ان کا تعلق غیب کے ساتھ ہے، اللہ کے مخفی امور کے ساتھ ہے۔ ہم دنیا میں بیٹھ کر کسی کا جنتی اور جہنمی کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ سرکار دو عالم سید الانبیاء، وہ یہ کہہ رہے ہیں، جبکہ وہ صحابی تھا، نیک شخص تھا، پرہیزگار تھا، متقی تھا، زندگی میں کوئی برائی کا کام نہیں کیا، لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں جنتی کا فیصلہ نہیں کر سکتے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم دنیا میں اس کا ڈیسیجن نہیں لے سکتے۔ ہمارے والے تو یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا ولی ہے، یہ تو سیدھا جنتی ہے، اور جو ان کے مرید بنیں گے ان کو بھی جنت میں لے جائے گا۔ کون کلیم کرتے ہیں؟ آج کی پبلک۔ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، جو عشرہ مبشرہ تھے ان کو وحی کے ذریعے سے اللہ کے نبی کو مطلع کر دیا گیا تھا، کیونکہ جو نبی ہوتا ہے ان کو وحی کی تائید حاصل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے بتایا جاتا ہے، تو وہ بات تو اتھینٹک ہو جاتی ہے۔
جو عشر مبشرہ کے بارے کے اندر ہے، وہ 10 صحابی جن کو اللہ کے نبی نے دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری دی تھی، تو وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کی طرف سے ان کو بتایا گیا تھا، تب اللہ کے نبی نے ان کو جنتی کہا۔ باقی کے بارے میں ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، کتنا بڑا متقی ہو، کتنا بڑا پرہیزگار ہو، کتنا بڑا عابد ہو، زاہد ہو، متورع ہو، ہم چاہے کسی جماعت کا امیر ہو، چاہے کسی ادارے کا محتمم ہو، چاہے کسی سنستھا کا وہ نیک شخص ہو، لیکن ہم دنیا میں ان کے بارے میں جنتی کا فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ تمام محققین علماء کرام کا یہی فتویٰ ہے، تمام مفسرین کا یہی قول ہے، اور شریعت کا یہی ججمنٹ ہے کہ ہم دنیا کے اندر کسی شخص کے بارے میں جنتی کا فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کا تعلق غیبی امورات سے ہوتا ہے، اور وہ اللہ کے علم کے اندر ہے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں نیک لوگوں کی پیروی کرنی چاہیے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا چاہیے، اچھی باتیں سننی چاہیے، دین کی باتیں سننی چاہیے، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اپنی زندگی کی اصلاح کرنی چاہیے، ریمینڈی کرنی چاہیے، شریعت کے پوائنٹ آف ریویو سے جتنی بھی چیزیں جو حلال بتائی گئی ہے اس کو اپنانا چاہیے، جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ان سے بچنا چاہیے، قدم پھونک پھونک کے رکھنا چاہیے۔ آپ اگر اللہ کا ولی بننا چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو، چھوٹے چھوٹے گناہوں کے کام سے بھی بچو، جھوٹ بولنا، چوری کرنا، کسی کو دھوکہ دینا، کسی کے مال کے اوپر قبضہ کرنا، یہ تو گناہ کبیرہ ہیں۔ عورتوں میں بیٹھ کر گپ سپ مارنا گناہ کبیرہ ہے، عورتوں کو مریدنی بنانا، اس سے پیر دبانا گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن اگر تم اللہ کے ولی بننا چاہتے ہو تو نیکی اور تقوی اختیار کرو، زہد اختیار کرو، دنیا سے کم مطلب رکھو، اپنے امور سب اللہ کے حوالے کر دو، اللہ کے ذکر سے جڑ جاؤ، نوافل کی پابندی کرو، تسبیحات کی پابندی کرو، سنتوں کو اپنانے کی کوشش کرو، نبی کے ایک ایک بتلائے ہوئے طریقے کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرو، اور اپنی زندگی کو پاک صاف ستھرا کلین کر دو، نیت کو بھی صاف رکھو، اعمال کو بھی صاف رکھو، ظاہری اعمال کو، باطنی پاور جو انٹرنل پاور ہوتا ہے اس کو بھی ایک اسٹرانگ بناؤ، تقویت دو، اندرونی خیالات کی پاکیزگی، باہر کی پاکیزگی، اور چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو، ذکر اللہ سے جڑ جاؤ، عبادت سے جڑ جاؤ، عبادت میں مستغرق ہو جاؤ، ڈوب جاؤ، تو تم اللہ کے ولی بن سکتے ہو۔ ولایت جو ہوتی ہے یہ کسبی ہوتی ہے، محنت کے ذریعے سے حاصل کی جا سکتی ہے، اور نبوت جو ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، وہ محنت کرنے سے ہم نبی نہیں بن سکتے، لیکن زہد، تقوی، ورع، تارک دنیا بن کر ہم زاہد بن سکتے ہیں، ہم ولی بن سکتے ہیں، لیکن نبی نہیں بن سکتے۔ نبی تو خدا کی طرف سے منتخب ہوتا ہے، ان کا جو سلیکشن ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو دوستو، جو انسان زہد اور تقوی کی زندگی اختیار کرے گا وہ متقی ہو سکتا ہے، ولی ہو سکتا ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، مومن بنے اور تقوی کی روش اختیار کی۔ تقوی کہتے ہیں پرہیزگاری کو، چھوٹی چھوٹی گناہ کی چیز سے بچنے کو، بڑے گناہوں سے تو بچنا ہی بچنا، چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے، تب جا کر تم متقی کہلاؤ گے، پرہیزگار کہلاؤ گے، ٹھیک ہے دوستو، تب جا کے تم ولی کہلاؤ گے۔ تو موسیٰ بننے میں ٹائم لگتا ہے، ولی بننے میں ٹائم لگتا ہے۔ آج کل جو بھی مریدین بنا لیتا ہے اور جھوٹے جو دھوکہ دھڑی کرتا ہے، پبلک کی نگاہ میں وہ متقی کہلاتا ہے، ولی کہلاتا ہے، بزرگ کہلاتا ہے، اولیاء کہلاتا ہے، مریدین بنا لیتے ہیں، چندہ اکٹھا کرتے ہیں، کلیکشن اکٹھا کرنے کے لیے، چندہ اکٹھا کرنے کے لیے، اپنی شخصیت کو پاپولر بنانے کے لیے کسی درگاہ سے جڑ جاتے ہیں، کسی استان سے جڑ جاتے ہیں، کسی پیری مریدی کا کلیم کر لیتے ہیں کہ ہم پیر ہیں، مرید ہیں۔ تو دوستو، نقلی پیروں سے ساودھان رہنے کی ضرورت ہے، اور جھوٹے فریب دینے والے باباؤں سے بچنے کی کوشش کریں، جو گانجا پیتے ہیں، جو نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، جو روزے کو چھوڑ دیتے ہیں، جو شریعت کے اوپر نہیں چلتے ہیں اور کلیم کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے ولی ہیں، بزرگ ہیں، بابا ہیں، مجذوب ہیں،
اور تو اس طریقے کے نقلی چیزوں سے آپ بچنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے دوستو۔ آج کل ہر چیز نقلی ہو گئی ہے نا، تو پیری مریدی بھی نقلی ہو گئی ہے۔ ویسے میں بندہ یہ جو ہے یہ کسی پیر و مرید کی مخالفت نہیں کرتا، جو صحیح معنی کے اندر پیر ہے آپ اس کو تسلیم کریں، ان کی باتوں کو تسلیم کریں، جو آپ کو اسلام کی باتیں سکھائے، جو آپ کو شریعت کی باتیں بتائے، جو آپ کو صراط مستقیم کی باتیں بتائے، جو آپ کو توحید کی باتیں بتائے، جو آپ کا رشتہ اللہ سے جوڑے، اس کو تو ہم بھی سر پر بٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ جو نیک شخص ہیں، جو متقی ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیشہ ان کی زندگی میں تقویٰ اور طہارت پایا جاتا ہے، خدا کا خوف پایا جاتا ہے، وہ خود نفلوں کی پابندی کرتے ہیں اور پبلک کو بھی کہتے ہیں کہ نفل پڑھو، خدا کا فرض تو چھوڑو ہی مت، لیکن نفل بھی پڑھو، ذکر اللہ بھی کرو، تسبیحات بھی پڑھو، تو صحیح معنی کے اندر وہ پیر و مرشد ہیں۔ ان کو بندہ بھی مانتا ہے، جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا شیطان ہوتا ہے، لیکن ہونا چاہیے وہ پیر، ہونا چاہیے وہ مرشد، ہونا چاہیے وہ ولی، ہونا چاہیے وہ بزرگ، اس کے اندر وہ صفات پائی جاتی ہو، وہ چیزیں پائی جاتی ہو جو شریعت نے بتائی ہے، جو اللہ کے نبی نے بتائی ہے، جو ہمارے دین نے بتائی ہے، جو شریعت مقدسہ نے بتائی ہے، وہ چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہو، وہ صفات ان کی زندگی میں جھلکتی ہو، ٹپکتی ہو، اور آپ ان سے کچھ متاثر بنے، آپ اس سے کوئی انسپائر بنے، آپ ان کی شخصیت کو دیکھ کر آپ کو خدا یاد آ جائے، ان کی شخصیت کو دیکھ کر ہمارا نبی یاد آ جائے، اس کی شخصیت کو دیکھ کر آپ اپنی زندگی کی ریمینڈی کرو، اصلاح کرو اور شریعت کی پابندی کرو، ایک بھی نماز نہیں چھوڑو۔ اگر صحیح معنی میں تم مرید ہو تو ایک نماز بھی نہیں چھوڑو گے۔ صحیح معنی کے اندر اگر آپ پیر کو مانتے ہو تو آپ صبح اٹھتے ہی اللہ کا ذکر کریں گے، آپ کے گھروں میں گالی گلوچ نہیں ہوگی۔ اگر آپ مرید ہو کسی کے تو گالی گلوچ کا ماحول نہیں ہوگا، صبح اٹھتے ہی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی تسبیحات کے نعرے اور صدائیں آپ کے گھر سے آئے گی، تب سمجھو تم پکے مرید بن گئے، پکے پیر پرست بن گئے، ٹھیک ہے نا۔ باقی کوئی کسی کو نہیں چھوڑائے گا، ہر ایک کا اپنا اعمال کام آئے گا۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے اپنی چھوٹی بیٹی، لاڈلی بیٹی سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں کہا کہ بیٹی اگر میرے مال میں لینا چاہے تو لے سکتی ہے، لیکن کل اللہ کے گھر پکڑی گئی میں آپ کے کام نہیں آؤں گا۔ یہ امت کے لیے اللہ کے نبی بتا رہے ہیں، باقی آپ کی اولاد تو بخشی بخشائی ہے، لیکن امت کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے اعمال کام آئیں گے، تم کو کوئی پیر و مرشد، باوا، بزرگ آپ کو نہیں بچا سکتا۔